المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اور اس کی خاص لطف و عنایت سے ہم سب ماہ محرم الحرام کی 10 روزہ نشستوں میں سے آج آخری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ 10 روزہ مجالس ذکر اہل بیت منعقد کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دی، ہم شرکت بھی کرتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں آقا علیہ السلام کا پیغام بھی سنتے رہے۔ سو اللہ پاک جنہوں نے ان محافل کو منعقد کیا، انجمن علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اراکین منتظمین، اللہ رب العزت سب کا انتظام معاونت قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بذریعہ اشتہار آپ کے علم میں ہوگا فلسفہ شہادت، اور میں یوں کہوں کہ فلسفہ شہادت امام عالی مقام سلام اللہ علیہ، یہ موضوع ہے آج کی گفتگو کا۔ اس کی ابتدا وقت کافی ہو چکا ہے، میں براہ راست تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں 2 حصے ہیں، ایک اول آیت ہے اور ایک آخر آیت ہے۔ اول آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ ایک حصہ ہے آیت کا، اور بل احیاء کہہ کے مردہ کہنے کا رد فرما دیا، اور آخر آیت میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مردہ اس لیے نہ کہو کہ جو زندگی ہم نے انہیں عطا کی ہے تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ خطاب جو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کن کو خبر دی جا رہی ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب نے جب کلام کیا تو مخاطب وہ لوگ تھے
کہ جو شہداء کی حیات کا اور زندگی کا انکار کرنے والے ہیں اور جن کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ جو مر گیا وہ خواہ شہید ہو خواہ جو درجے والا بھی ہو وہ ختم ہو گیا، اب اس کی نہ زندگی رہی نہ اس کے معاملات رہے، ان کو مخاطب بنایا ہے اللہ رب العزت نے اور خبر دی ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شہداء کو مردہ کہیں قرآن کی اصطلاح میں اسے بے شعور کہتے ہیں، بے شعوری ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں گواہی دے رہا ہوں اور میں ضمانت دے رہا ہوں، بھلے تم اپنے ہاتھ سے تم نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کھودی، اپنے ہاتھ سے دفن کر کے مٹی ڈال کے آ گئے، فرمایا یہ ساری باتیں ایک طرف رہی، دوسری طرف میری ذات کو دیکھو اور میرا حکم سنو، میں کہتا ہوں بل احیاء، تم لاکھ مٹی ڈال آئے، میری ضمانت ہے وہ پھر بھی زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہیں کہ جو زندگی میں نے انہیں دی ہے تم اس کا شعور ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا قرآن مجید کا ایک پیغام ابتدائیہ طور پر۔ اب شہید کے بہت سارے معنی ہیں، شہید، شاہدہ، یشہد، شہودن، یہ سارے شہود مصدر سے مشتق ہیں، شہود مصدر ہے اس سے نکلے ہیں آگے، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں، میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ معنی کو لیا جائے۔ پہلا معنی شہید کا ہے حاضر ہونا۔ اب اس معنی کی تفصیل میں 2-3 آیات قرآن مجید سے کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، پھر ایک ایک معنی کی ہم تفصیل کرتے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب ایوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ان کے وصال کا، تو فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل والو جب موت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہو رہی تھی کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ رہی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ام کنتم شہداء، اس کو قرآن مجید میں بطور حاضر اس کا معنی استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، تو معلوم ہوا کہ شہید کا ایک معنی حاضر ہونا بھی ہے۔ اسی طرح منافقین جب کسی غزوہ میں نہ جاتے اور غزوہ میں چند ایک صحابہ اکرام شہید ہو جاتے تو وہ پیچھے پھر خوشی مناتے اور کہتے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم بچ گئے، اگر جنگ میں چلے جاتے تو ان کی طرح ہم مارے جاتے۔ اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، وہ منافق لوگ کہتے ہیں انعم اللہ کا بڑا انعام ہے ہم پر، بڑا کرم ہے کہ ہم اذ لم اکن معہم شہیدا، ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہیں تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا قرآن مجید کی اصطلاح میں شہیدہ اس کا معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا۔ تو اب آئیے شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے کہ جو حاضری اسے شہید بنا دیتی ہے۔ اس سے قبل ایک اور بات سن لیں، ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، روز و شب ہمیں سعادت ملتی ہے نماز جنازہ پڑھنے کی، اس میں دعا مانگتے ہیں تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، دو متضاد چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، وشاہدنا یہ اسی شہود سے، شہید سے،
وشاہدینا، ہمارے حاضروں کو بھی بخش دے، وغائبینا، اور ہمارے غائبین کو بھی بخش دے، وصغیرینا وکبیرینا، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، وذکرینا وانثانا، مردوں کو بھی خواتین کو بھی بخش دے۔ تو آپ نے دیکھا نماز جنازہ میں بھی جو دعا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی، اس میں جو شاہدینا کا لفظ آیا، اس کا معنی بھی حاضر اور موجود ہونا ہے۔ تو جب یہ سمجھ چکے یہاں تک کی گفتگو میں کہ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تلوار چلی میدان جنگ میں جانے والے مومن کی گردن پر اور گولی چلی، تو اس تلوار اور گولی کے چلتے وقت وہ مقتول تھا، وہ مقتول تھا۔ پھر ایک ایسی حاضری ہوئی کہ اس حاضری نے اسے مقتول سے شہید کر دیا، اس حاضری نے مقتول سے شہید بنا دیا۔ اب ذہنوں میں خیال پیدا ہوگا وہ حاضری کون سی ہے جس نے مقتول سے درجہ شہادت تک پہنچا دیا؟ تو آئیے اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کتاب الجہاد میں حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماجد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو کافروں نے بڑی اذیت دی آپ کو، اور آپ کے جسم کا ایک ایک اعضاء انہوں نے کاٹ دیا۔ جب ان کا جسد مبارک گھر میں پہنچا تو مقتول کی بہن یا ان کی بیٹی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یا ان کی پھوپھی وہ رونے لگی ان کی یہ حالت دیکھ کر، آواز ان کی بلند ہوئی تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آواز کو سن کے فرمایا فلا تبکی، اے بیٹی نہ رو، اپنی آواز کو دھیمے کر دے، نہ رو، آنسو نہ بہا اس پر۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ اب عام مومن کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ ملک الموت آتا ہے، وہ روح قبض کرتا ہے اور تنے تنہا لے جاتا ہے، جہاں پہنچانا ہے روح کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ عام ہر بندے کی روح جب قبض کرتا ہے وہ آتا ہے نکال کے لے جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فلا تبکی، نہ رو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تظلہ الملائکۃ باجنحتھا، اے بیٹی یہ دیکھ تیرے والد کے جسم اقدس پر ہزارہا فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، ہزارہا فرشتے تیرے والد کے جسم پر انہوں نے اپنے پر اس طرح بچھا کے سایہ کر دیا۔ تو یہ ہے پہلا معنی شہید کا کہ اب تک وہ مقتول تھا، تلوار چلی، شہادت ہوئی، روح پرواز کر رہی تھی، تو ایک فرشتہ ملک الموت نے شہید کی روح کو ہزارہا فرشتے تعظیم تکریم اکرام سے لے جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیتے ہیں پھر تکریم سے لے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس کی بارگاہ میں ہزارہا فرشتے حاضری دیں اسے شہید کہتے ہیں۔ فرشتوں کی ہزارہا فرشتوں کی حاضری اس مقتول کو شہید بنا دیتی ہے۔ تو ہزارہا فرشتے حاضر ہو گئے، اس کی روح پر انہوں نے پر بچھائے تو اس کو درجہ شہادت مل گیا۔ اور شہید کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے۔ تو ہزارہا فرشتوں کی حاضری نے اس شہید کو قیامت تک ابد الآباد تک زندگی اور حیات عطا کر دی۔ اب ایک بڑا ایمان افروز نکتہ عرض کرنے لگا ہوں اور نتیجہ آپ پہ چھوڑ دوں گا یہ بات کہہ کے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی گہرائی سے اس کو سنتے ہیں اور اس بات سے کتنی لذت لیتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ آپ پہ چھوڑ دوں گا۔ ہزارہا فرشتے حدیث کے مطابق جس کی بارگاہ میں حاضری دیں تو ہزارہا فرشتوں کی ایک بار حاضری اس مقتول کو شہید بنا دیتی ہے
اور قیامت تک کی زندگی دے دیتی ہے، حیات کا اعلان کر دیتی ہے۔ ارے جس کی بارگاہ میں ہزارہ فرشتے ایک بار آئیں وہ تو قیامت تک زندہ ہو جائے، اور جس ہستی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے ہر صبح اور 70,000 فرشتے ہر شام گنبد خضرا پہ حاضری دیں، محمد کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو جس کی بارگاہ میں ایک بار ہزارہ فرشتے آئیں وہ تو قیامت تک قرآن کی اصطلاح میں اللہ کی ضمانت پر زندگی پا جائے۔ تو جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے ہر صبح اور 70,000 فرشتے ہر شام، 1,40,000 فرشتے ہر دن جس کی بارگاہ میں حاضری دیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تاج شہادت ہر صبح آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ سجایا جاتا ہے، اور ایک تاج شہادت ہر شام مصطفیٰ کے سر مبارک پہ سجایا جاتا ہے۔ تو جس کو شہادت کا ایک تاج ہر صبح ملے اور ایک شہادت کا تاج قیامت تک ہر شام ملے، مصطفیٰ کی حیات کے کیا کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ضمناً بات آ گئی تو سن لیں، غالباً پہلے بھی یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ سنائی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، تو ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوگا۔ اس کی تفسیر میں ائمہ نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عشاق نے لکھا کہ جب آقا علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کرنے کا وقت آیا تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون پورا ہو جائے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی چکھا، مگر جب ذائقہ موت وارد ہو چکا، قانون خداوندی پورا ہو گیا، تو روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا باری تعالیٰ اب اس جسم اقدس سے نکلی ہوں اور تیرا وعدہ ہے ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوں گی، اب بتا میرے لیے مقام کون سا ہے، کس جگہ پہ جاؤں؟ اوروں کی روحیں ہوں نیک لوگوں کی وہ علیین میں جاتی ہیں، بدکاروں کی ہوں تو اسفل سافلین میں جاتی ہیں، ہر کسی کی روح کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اب میں جس میں مصطفیٰ میں 63 سال تک رہی ہوں، اس سے بہتر مقام کون سا ہے؟ جیسے تیرا وعدہ ہے بہتر جگہ پہ بھیجے گا، تو بتاؤ کہاں پہ جاؤں؟ تو لا محالہ وجدان کہتا ہے، رحمت خداوندی نے جواب دیا ہوگا، اے روح مصطفیٰ تو 63 سال تک جس میں مصطفیٰ میں رہتی رہی ہے، اور جس میں مصطفیٰ سے بہتر نہ میرے پاس فرش پر کوئی جگہ ہے نہ عرش پر کوئی جگہ ہے، مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو میری ذات ہے، اس کے علاوہ فرش و عرش پر کوئی جگہ اس سے بہتر نہیں۔ اس لیے روح مصطفیٰ جس جسم سے نکلی ہے واپس محمد کے جسم میں لوٹ جا صلی اللہ علیہ وسلم، واپس اسی مقام پہ لوٹ جا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جہاں پہ بھی ہو مجھ پہ سلام بھیجا کرو، اللہ نے میری روح میرے جسم میں لوٹا دی ہے، میں ہر ایک کے سلام کو سن کے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو روح لوٹا دی تو آقا علیہ السلام کی حیات کا عالم کیا ہے؟ یہ عقیدے کا پیغام بھی اس کو ذہنوں میں پختہ کر دیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ضمناً ہماری بات نکل آئی کہ جس کی بارگاہ میں ہزارہ فرشتے ایک بار حاضری دیں، وہ فرشتوں کی حاضری اسے پھول سے شہید بنا دیتی ہے۔ یہ تھی ایک جہت اس کی۔ سوال آ سکتا ہے ذہنوں میں، یہ تو فرشتے حاضر ہوئے اس کے پاس، اس کی حاضری تو نہیں تھی، فرشتوں کی تھی۔ تو دوسری جہت ہے اس کی، وہ بھی صحیح بخاری سے اسی حدیث کی۔
حدیث میں آتا ہے، اور اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لیا، جب ان کی پھوپھی کی یا ان کی بہن کی آواز بلند ہوئی رونے کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نہ رو، تجھے بتاؤں کہ تیرا والد اس وقت کہاں ہے، کس مقام پر ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرے والد کی روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہوئی اور نکلی تو فرمایا 1000 ملائکہ کے جرمٹ میں اکرام کے ساتھ تیرے والد کو بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیا گیا، اور تیرا والد اس وقت میں دیکھ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اس سے کلام کر رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی رب نے آج تک کلام کیا، پردے کے اندر کیا، حجاب کے اندر کیا، پردے کے پیچھے سے کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد الا کلم اللہ من وراء الحجاب وکلم اباک کفاحا، جس سے بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا مگر پردے کے پیچھے سے کیا، فقط آواز سنوائی، فرمایا جس سے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں اس کے جسم پر نہ رو، اس کی وصال پر شہادت پر نہ رو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ تیرے والد سے کلام کر رہا ہے اور پردے کے پیچھے سے نہیں، رب نے پردے ہٹا دیے ہیں، دیدار بھی کرواتا ہے، آواز بھی سنا رہا ہے۔ اس کی حاضری مقتول، اب تک مقتول تھا۔ پہلی جہت یہ ہے 1000 فرشتے آئے تو انہوں نے اس کو شہید بنا دیا۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ یہ تو فرشتے حاضر ہوئے، یہ مقتول تو کہیں حاضر نہ ہوا، تو دوسری جہت اس کی یہ ہے، حدیث پاک میں صحیح بخاری میں، کہ اس کی روح کو 1000 فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ کی حاضری اسے مقتول سے شہید بنا دیتی ہے۔ یہ تھا پہلا معنی شہید کا۔ اب آئیے دوسرے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ شہید کا دوسرا معنی ہے ناظر۔ پہلا معنی تھا حاضر ہونا، موجود ہونا، دوسرا معنی ہے ناظر ہونا، مشاہدہ کرنا، آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا۔ اب اس کو بھی قرآن مجید سے 2-3 آیات کو میں کوٹ کر دوں تاکہ یہ معنی بھی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ شہید کا ایک معنی ناظر ہونا اور آنکھ سے مشاہدہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا رد کیا۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں، کیا تم اس وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا؟ ام خلقنا الملائکہ، جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے، اناسا وہم شاہدون، کیا تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنی بیٹیاں پیدا کیا؟ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید میں شہید کا ایک معنی ناظر ہونا، آنکھ سے مشاہدہ کرنا اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کوٹ کر دیتا ہوں، جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا زلیخا کی طرف سے، اب اس نے کوئی الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو، عزیز مصر نے کہا کوئی گواہ پیش کرو، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے بیان کیا اللہ پاک نے کہ جب آپ کمرے سے باہر دوڑ رہے تھے تو اس گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹا معصوم بچہ پنگھوڑے میں کھیل رہا تھا، محل میں وہ کھیل رہا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بچہ گواہی دے گا میرے یوسف کی۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس زلیخا کے گھر والوں میں سے، وہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا،
اس کے چچا کا بیٹا تھا، چھوٹا پنگوڑے میں ابھی لیٹا تھا۔ قرآن نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس زلیخا کے اہل و عیال میں سے، اس کے گھر والوں میں سے ایک دیکھنے والے نے گواہی دی۔ شاہدہ، اس نے گواہی دی جو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے کہ یوسف علیہ السلام سامنے تھے۔ تو وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، یہ اس بچے نے جواب دیا، گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھو پیچھے سے پھٹی ہے پھر زلیخا جھوٹی ہے، اللہ کا نبی سچا ہے۔ تو قرآن مجید نے آپ نے دیکھا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کا معنی بیان کیا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، دیکھنا، ناظر ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب دوسرا معنی شہادت کا تصور ہم سمجھ چکے قرآن مجید سے کہ شہید کا ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا اور ناظر ہونا اور آنکھوں سے دیکھنا، تو کیا چیز ہے جس کو شہید آنکھوں سے دیکھتا ہے اور جس کا مشاہدہ کرتا ہے اور جس کا ناظر ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب الجہاد میں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جہاد کے میدان میں نکلتا ہے اور اسلام کی عظمت کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، اسلام کی بہار کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے خون کے قطرات بہا دیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر اس کی گردن پر تلوار چل رہی ہوتی ہے، نیزہ چل رہا ہوتا ہے، گولی چلانے والا گولی چلا رہا ہوتا ہے، ادھر رب ذوالجلال ملائکہ کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں یہ میری عظمت کی خاطر، میرے نام کی خاطر، میرے مصطفیٰ کی دین کی سرفرازی کی خاطر اپنی جان کو لٹا رہا ہے، میرے نام کی خاطر اس نے اپنا تن من دن قربان کر دیا ہے، اب اس کو اجر کے طور پر، انعام کے طور پر، ہر کسی کو اجر بعد میں ملے گا، ہر عمل کا اجر بعد میں دیا جائے گا۔ فرشتوں یہ میرے نام پر اپنے خون کے قطرات بہا رہا ہے، اب ایسے کرو سارے پردے ہٹا دو، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان جتنے حجابات ہیں وہ سارے ہٹا دو۔ فرشتے سارے حجابات ہٹا دیتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے نام پر جان قربان کرنے والے، اب تک تلوار چل رہی تھی تو مقتول تھا، اب تک شہید نہ بنا تھا، جب تک پردے تھے تو مقتول تھا، جب رب نے کہا پردے ہٹا دو، فرشتوں نے پردے ہٹا دیے، رب نے کہا میری خاطر جان لٹانے والے تیرا اجر یہ ہے، میرا مکھڑا سامنے ہے، مجھے تکتا جا، خون بہاتا جا، اپنا خون قربان کرتا جا، رب کے تقوی نے اسے مقتول سے شہید بنا دیا۔ رب کا مکھڑا سامنے ہوتا ہے، اس کی عظمت اور شان کے لائق وہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تلوار چلتی ہے، جب نیزہ چلتا ہے تو اس شہید کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہے، جتنی تکلیف چیونٹی کے کاٹنے کی ہے اتنی اسے تکلیف، وہ بھی جب تلوار مس ہوتی ہے بس اتنا پتہ لگتا ہے جسم کے ساتھ کوئی چیز مس ہوئی۔ اور تکلیف کیوں ہو آپ اندازہ کریں، جب حدیث کے مطابق پردے رب ذوالجلال اٹھا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے، جس کے سامنے رب کا مکھڑا ہو اسے تکلیف کس چیز کی، اسے خیال اور دیان اور کسی شے کا کہاں سے رہے جس کے سامنے رب کا مکھڑا ہو۔ رب تو اپنی آواز ہی سنا دے تو اس کی آواز میں جو صوت سرمدی ہے اس کا حال ہی کوئی نہیں، وہ حال والوں کو بحال کر دیتی ہے۔ پوچھئے ایوب علیہ السلام سے، 18 سال جب بیماری کے عرصے میں رہے، 18 سال سارے جسم پہ زخم تھے، زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب کوئی کیڑا نیچے گرتا اسے اٹھاتے، پیار سے صاف کرتے، زخم پہ
واپس رکھ لیتے اور فرماتے میرے محبوب نے مجھے تیری خوراک بنایا ہے، گر نہیں، جیسے بھی چاہے کھا، مجھے واپس رکھ لیتے۔ تو جب 18 سال کے بعد اللہ نے شفا دی، کسی نے پوچھا حضور آپ نے بیماری کا عرصہ بھی دیکھا، شفا یابی بھی ملی، بہتر کیا زمانہ پاتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شفا یابی اللہ کی نعمت ہے، اس کے ملنے پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، مگر جو مزہ اور لطف بیماری میں تھا وہ شفا یابی میں نہیں، جو مزہ بیماری میں تھا صحت مندی میں نہیں۔ وہ حیران ہوئے، پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا، جسم میں زخم پڑ گئے تھے، زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑے جب ڈنگ مارتے تھے، زخم جب درد اٹھتا تھا ان سے اور درد اپنے عروج تک پہنچتا تھا، تو ہر روز ایک بار صبح اور ایک بار شام میرا محبوب اپنی میٹھی آواز سے پوچھتا تھا ایوب بتا تیرا حال کیا ہے؟ ایوب زیادہ درد اور تکلیف تو نہیں ہوتی، تیرا حال کیا ہے؟ بس وہ رب کا حال پوچھنا مجھے حال سے بے حال کر دیتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی لذت ہوتی تھی کہ وہ درد بھول جاتا تھا، سارا دن اسی لذت میں گزار دیتا تھا کہ میرا محبوب کتنا خیال کرتا ہے میرا۔ شام کو درد اٹھتا تھا، اس کی آواز شام کو سنتا تھا، اتنی لذت ہوتی تھی کہ اس میں گم ہو جاتا تھا، درد کا احساس نہیں رہتا تھا۔ تو وہ تو کسی کو آواز سنا دے، اس کی آواز ہی حال والوں کو بے حال کر دیتی ہے، تو جسے جلوہ کرا دے اسے تلوار چلنے کا احساس کہاں؟ جس کے سامنے اپنا مکھڑا رکھ دے۔ پوچھئے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو فقط کوہ طور پہ آواز سنیں تو اصرار کر بیٹھیں باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، رب کہے نہیں دیکھ سکتا تو، وہ اصرار کرے باری تعالیٰ کرم کر دکھا، اصرار کر رب کہے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا تجلی، انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، جو مزہ آواز میں ہے معلوم نہیں دیدار میں کتنی لذت ہوگی، تو تجلی اپنی برسا اور اپنا آپ دکھا۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ اپنی تجلی کا اظہار فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے۔ تو وہ تو آواز سنا دے تو حال والے بے حال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جب زلیخا نے، بعد میں وہ حضرت زلیخا ہو گئی، جب طائب ہو گئی تو مصر کے جو وزراء تھے اور امیر تھے ان کی بیویاں طعنے دیتی تھی زلیخا کو، اپنے خریدے ہوئے غلام پہ عاشق ہو گئی۔ زلیخا آگے دلائل دیتی، تمہیں غلام لگتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا حسین ہے، اس دنیا کا تو لگتا ہی نہیں، دلائل دیتے، وہ آگے سے ہنستی، مذاق اڑاتی زلیخا کا۔ زلیخا بڑی پریشان تھی، وہ پوچھتی پچھاتی کسی عاشق کے پاس جا پہنچی، اس نے کہا کیا کروں ان اعتراض کا؟ اس عاشق نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اس طرح کے اعتراضات مناظروں سے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کیا کروں اگر ختم کرنا چاہوں؟ اس نے کہا جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے، زبانیں بند ہو جائیں گی، جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا۔ زلیخا آئی یوسف علیہ السلام کے پاس، اس نے ہاتھ مانگے، منت کی کہ آپ سخی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ ایک بار صرف نقاب ہٹا کے، آپ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، اس نے کہا ایک بار صرف نقاب ہٹا کے ان کے سامنے سے گزر جائیں، آپ کا جاتا کچھ نہیں، میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، اس نے ساری جو طعنے دینے والے تھی، وزراء کی بیویاں، امیروں کی، مشیروں کی، انہیں دعوت پہ بلا لیا، پھل اور چھریاں ان کے ہاتھوں میں دے دی، سیب اور چھریاں، اور انہیں کہا کہ جب یوسف علیہ السلام گزریں تو کاٹ کے کھانا شروع کر دینا۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام کو عرض کیا، آپ نے نقاب ہٹایا، گزرے، انہوں نے چھریاں چلائیں، جب چہرے پہ نظر پڑی، چہرے کو دیکھا، پھل ہاتھ سے گر گئے، چھریاں چلائی تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گیا، مگر کسی کو خبر نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے، دیر کے بعد جب بے حالی سے حال میں آئے وہ خواتین زنان مصر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خون کے فوارے جاری ہیں، ہاتھ کاٹ بیٹھی، پھل گر گئے، تو انہوں نے کہا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، قطعنا، اللہ پاک نے زور دے کے کہا کہ صرف ایک بار چھری چلانے سے ہاتھ نہیں کٹا، وقطعنا،
سیدھا دیکھیں اللہ نے جو استعمال کیا، وہ بار بار اس طرح چھری چلاتی تھی زور سے، دیکھتی ادھر چہرہ یوسف کو تھی، اس نے یوسف کو تک رہی تھی، چھری زور کے ساتھ بار بار آگے پیچھے چلا رہی تھی، ہاتھ کاٹ لیے۔ دیر کے بعد جب ہوش آئی تو کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے۔ جب دیکھ لیا، جب تک دیکھا نہ تھا تو تانے دیتی تھیں، دیکھ لیا تو سارے تانے جاتے رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن زنان مصر کے سامنے جلوہ یوسف ہو، وہ چھری چلائیں، ہاتھ کٹ جائیں، خون کے فوارے بہ جائیں، انہیں چھری چلانے کا احساس نہ ہو، خون بہنے کا احساس نہ ہو، ہاتھ کٹنے کا احساس نہ ہو۔ ارے جس کے سامنے جلوہ یوسف ہو اسے تو ہاتھ کٹنے کا احساس نہ ہو، اور جس کے سامنے یوسف کے رب کا جلوہ ہو اسے گلا کٹنے کا احساس کہاں سے؟ جس کے سامنے یوسف بنانے والے کا چہرہ ہو اور اس کا حسن ہو تو پھر تلوار چل جائے اسے کوئی خبر نہیں رہتی، اسے کوئی خبر نہیں رہتی۔ یہ شہادت کا فلسفہ لے لیں۔ یزیدی لوگ وہ پریشان تھے کہ ہم حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، تیروں کی بارش کرتے ہیں، حسین پھر مسکرا رہا ہے، حسین مسکراتا کیوں ہے؟ قاسم ان کے سامنے شہید ہوا، علی اکبر شہادت کے لیے تڑپ کیوں رہا ہے؟ ان بدبختوں کو کیا خبر تھی؟ وہ تو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ حسین کی بارگاہ میں ہزار فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، رب نے پردے بھی ہٹائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اوروں کی بات ہو تو صرف ہزارہ فرشتے اور شہیدوں کے پاس آتے ہیں، اور شہید ہوں تو ہزارہ فرشتے آتے ہیں، مگر حدیث صحیح مسلم کی معرفت میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جب حسین کربلا میں مقام شہادت پا رہا تھا، یزیدی لوگ سوچ میں تھے حسین مسکراتا کیوں ہے؟ انہیں کیا خبر؟ ہزارہ فرشتے تو پیچھے کھڑے ہیں، ان سے بھی آگے محمد مصطفیٰ حسین کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے سامنے تو جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ آقا علیہ السلام حسین کو داد دے رہے تھے، واہ حسین میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہے شہادت، ناظر ہونا، مشاہدہ کرنا، آنکھ سے دیکھ لینا۔ جو آنکھ سے اس نظارہ جلوہ خدا کو دیکھ لیتا ہے وہ مقتول سے شہید ہو جاتا ہے، اور جو رب کو تک لیتا ہے اس محبت میں، اس جان دینے میں، جو رب کو تک لیتا ہے وہ قیامت تک حیات پا جاتا ہے۔ حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، آپ اس سے بات کو مزید واضح سمجھ جائیں گے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کے خادم نے کہ حضور بقا کسے کہتے ہیں اور فنا کسے کہتے ہیں؟ بقا اور فنا میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، جنازے کی صفیں بند گئیں، بار بار اعلان ہوتا تھا جنازہ پڑھانے وہ آئے جس کی زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے شیوخ، اولیاء، صوفیاء، وہ سارے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں ایک سواری پہ سوار آیا، نقاب اوڑے ہوئے، وہ آگے بڑھا، اس نے تکبیر کہی، جنازہ پڑھایا۔ وہ جانے لگا تو اس خادم نے دوڑ کے پلو پکڑ لیا، دامن۔ اس نے کہا کہ آپ کیا وصیت تھی کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھ لینا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، جاتے جاتے بتاتے جائیں فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ چہرے سے نقاب ہٹایا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے، اپنا جنازہ پڑھایا، ان کی ذات خود تھی۔ فرمایا وہ جو پڑھا ہے وہ فنا ہے، یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے، یہ بقا ہے۔ تو جو رب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو محبت خدا میں مار دیتا ہے، رب اسے ایسی بقا دیتا ہے کہ وہ رب کی محبت میں قیامت تک باقی ہو جاتا ہے، حیات پا جاتا ہے، فنا پا جاتا ہے۔ ارے ایک عام ولی ہو، رب کی محبت میں اپنے نفس کو مار دے، وہ تو قیامت تک حیات پا جائے۔ اور جو حسین رب کی محبت میں خان
حیات کا عالم کیا ہے. یہ ہے شہید کا معنی. شہید ناصر و حاضر ہو کر درجہ شہادت پا جاتا ہے. اور درجہ شہادت کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے زندگی پا جاتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، صحاح ستہ کی حدیث ہے یہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ پاک ان بندوں سے کلام کرے گا، انہیں سلام کرے گا اپنی شان کے لائق. اللہ پاک سلام کرے گا جنت والوں کو. آپ اندازہ کریں جنہیں رب کہے کہ سلام ہو تم پر، سدا واسدے رہو، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے، رب کہے گا سدا واسدے رہو، یہ جنت میں اب آ گئے ہو ہمیشہ کے لیے رہو. رب کا سلام ہے یہ. اللہ پاک سلام کرے گا تو سب جنت والوں کو رب نے سلام کیا. اس سے بڑھ کر بلا اور کیا نعمت ہوگی. پھر اللہ پاک کلام کرے گا ان سے اور فرمائے گا میرے بندو کیا تم خوش ہو جنت میں، کیا راضی ہو؟ سب عرض کریں گے باری تعالیٰ ہاں خوش ہیں، ہم نے نعمتوں کو پا لیا، اکرام کو پا لیا، باغات کو پا لیا، حوروں کو پا لیا، غلمان کو پا لیا. تو جنت میں ہر کوئی خوش ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے شہید کے. شہید چپ چپ ہوگا، وہ نہیں بولے گا، چپ چپ ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا کہ تو کیوں نہیں بولتا، کیا تو خوش نہیں؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ خوش ہوں، مگر میں نے اپنی جو جان قربان کی تھی وہ ان حوروں کے لیے تو نہیں کی تھی، ان باغات کے لیے تو نہیں جان قربان کی تھی، ان نہروں کے لیے تو جان قربان نہ کی تھی، خون کا قطرے نہ بہائے تھے. اللہ پاک فرمائے گا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں بھیج دے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت مقام نعمت ہے، وہاں پہ جا کے کوئی اور طلب نہیں کرے گا کہ دنیا میں جاؤں سوائے شہید کے. اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تو سارے محنت کرتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں، اور جب جنت میں پہنچا دیا ہے تو واپس دنیا میں جا کے کیا کرے گا، کیوں جانا چاہتا ہے؟ شہید عرض کرے گا باری تعالیٰ جب دنیا میں تو مجھے واپس بھیج، میں تیرے نام کی خاطر پھر لڑوں گا، تیرے دین کی خاطر پھر لڑوں گا، تیری عظمت کی خاطر پھر لڑوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ لڑتے لڑتے میرے گلے پہ پھر تلوار چلے، پھر نیزہ چلے. وہ جب تلوار چلتی تھی تو پردے ہٹا کے اپنا ٹکڑا سامنے کرتا تھا. تیری جنت میں وہ مزہ نہیں جو لذت تیرے دیدار میں تھی. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیری ساری جنت میں اور جنت کی نعمتوں میں وہ لذت نہیں جو تیرے دیدار میں تھی. حدیث میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ 10 بار تو مجھے واپس بھیج، 10 بار، ہر بار میں دنیا میں جاؤں تیرے نام کے خاطر، لڑتے لڑتے میرے گلے پہ تلوار چلے، پھر پردے ہٹیں تیری دیدار ہو، پھر وہ لذت نصیب ہو. تو مجھے بھیجتا جا، میں تیرے نام پہ قربان ہوتا جاتا ہوں. تو یہ ہے شہادت کا تصور. شہادت کا معنی حاضر ہونا اور ناظر ہونا، یہ شہادت کا معنی ہے. تو جب وہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور رب کا مکھڑا تک لیتا ہے، رب کا دیدار کر لیتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے اور درجہ شہادت پا جاتا ہے. میں انہی 2 معنی پہ اکتفا کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر عقیدے پہ بات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ختم کرتے ہیں. شہید کا معنی اور اس کی تفصیل ہم نے سنی کہ شہید وہ ہوتا ہے مقتول سے جو رب کا مکھڑا تک لیتا ہے، رب کی زیارت اور دیدار کو پا لیتا ہے، وہ مقتول سے شہید ہو جاتا ہے. اور شہید اسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جائے، حیات پا جائے. تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں شہید کہ جو اپنے جسم پر تلوار چلوا کے رب کا دیدار پاتے ہیں اور حیات پا جاتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو نیزے کھا کر، تیر کھا کر، گولیاں کھا کر پھر رب کا دیدار پا کے درجہ شہادت پاتے ہیں. اور جو نیزہ کھا کے، تلوار گلے پہ چلوا کے
گولی کھا کے درجہ شہادت پا گیا، وہ تو قیامت تک کے لیے زندگی پا گیا۔ اب آئیں دوسری طرف، ایک ذات ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے کہ رب نے چاہا کہ یہ ذات میرے محبوب کی ذات ہے، محبوب یہ سارے لوگ تو شہادت پائیں اور میرا مکھڑا تکیں اور مجھے تک کے قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ زندگی پا جائیں، مگر میرے محبوب میں چاہتا ہوں تو اس سے بھی اعلیٰ زندگی اور حیات پا جائے، سب سے اعلیٰ نظر آئے، تیری حیات سب سے اعلیٰ ہو، تیرا جلوہ حسن خدا کو تکنا سب سے اعلیٰ ہو۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ رب کہتا ہے محبوب تو مکے میں اعلان کرنا، میں جبرائیل کو 70,000 فرشتہ دے کے بھیجوں گا، جنت سے لباس دے کے بھیجوں گا، جنت سے سواری بھیجوں گا، اس پہ سوار ہو کے سج کے دولہا جبرائیل تجھے بنا کے سجا کے لے آئے گا، حتیٰ کہ ایک مقام پہ جبرائیل بھی پیچھے رہ جائے گا، ایک نور کی سواری آئے گی رف رف، وہ بھی پیچھے رہ جائے گی، ایک نور کا تخت آئے گا وہ بھی پیچھے رہ جائے گا۔ محبوب تو اس سے بھی آگے آ جا، مصطفیٰ اس سے بھی آگے بڑھے، جہاں پہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی نور کی سواری رہی، نہ کوئی نور کا حالہ تخت رہا، سب مخلوقات نیچے رہ گئی، بس ایک خدا تھا یا ایک مصطفیٰ تھا۔ اس مقام پر رب نے اپنے سامنے محبوب کو بلا کر بندے ہٹا دیے، کہا مصطفیٰ تو مجھے دیکھتا جا، میں تجھے دیکھتا جاتا۔ اس شان کے ساتھ مصطفیٰ نے رب کو تکا۔ ارے کوئی ایک بار رب کا دیدار کرے، قیامت تک کے لیے زندگی پا جائے۔ مصطفیٰ نے معلوم نہیں 1000 زمانے گزار دیے رب کو تکتے ہوئے، مصطفیٰ کی حیات کا عالم کیا ہے۔ تو شہید جو اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دے دیتا ہے، وہ مقتول سے درجہ شہادت پا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاتا ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی فلسفے پر اپنے شہزادوں کو، بیٹوں کو، اپنی جان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرد کر دیا کہ وہ عظیم منصب پا جائیں جس کے آپ اہل ہیں، اس عظیم منصب شہادت کو پا جائیں، رب کا دیدار پا جائیں۔ اس کے آگے یہ ساری دنیا کی لذتیں ہیچ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک آپ کی شہادت کو قبول فرما کر عالم اسلام پر کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی حیات پاک کا صدقہ ہم سب کو محبت خدا میں ایسی بقا عطا فرمائے کہ ہم سب بھی باقی ہو جائیں، بقا پا جائیں۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ وما علینا